بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو عدنان فاروق کا سلام. آج ہمارا ٹاپک ہے ٹائم ڈائلیشن، ٹوین پیراڈاکس. ٹائم ڈائلیشن کیا ہے؟ زمینوں کا ٹائم کیا ہے؟ زمین پر ٹائم کتنا گزرتا ہے؟ اسپیس پر آسمانوں میں ٹائم کیا ہوتا ہے؟ کیسے گزرتا ہے؟ دنیا کا وقت کتنا ہے؟ آخرت کا وقت کتنا ہے؟ ہمارا عقیدہ آخرت پر یقین مزید مضبوط ہو جاتا ہے جب ہم ٹائم ڈائلیشن کے ٹاپک کو سمجھتے ہیں اور اسلام کی روح سے ٹائم کیسے گزرتا ہے، ٹائم کیسے چینج ہوتا ہے. ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ سائنس، آئنسٹائن ٹائم کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کہ ٹائم ڈائلیشن ہوتا کیا ہے. پھر سائنس نے اس کے بارے میں میتھمیٹیکلی آئنسٹائن پروف کر کے دیتے ہیں اور جو نوبل پرائز لیتے ہیں. پھر 1400 سال پہلے ہمارا قرآن مجید ٹائم کے بارے میں کون سی آیات اترتی ہے جس میں ٹائم کا ذکر ہوتا ہے. راتوں رات اللہ تعالیٰ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پہ بلاتے ہیں. راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر، پھر 7 آسمانوں کا سفر کیسے ہوتا ہے، شارٹ ٹائم میں سفر کیسے طے ہو جاتا ہے، یہ سائنس آج پروف کر رہی ہے. لیکن 1400 سال پہلے قرآن مجید میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. مزید کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں. آج ہم سمجھیں گے کہ قرآن میں کون سی آیات اتری ٹائم کے بارے میں، اور سائنس کیا کہتی ہے، کہ ٹائم ڈائلیشن ہے کیا. ہمارا عقیدہ آخرت پر یقین مزید مضبوط ہو جاتا ہے جب ہم ٹائم ڈائلیشن کے ٹاپک کو سمجھتے ہیں. جب میتھمیٹیکلی پروف جو آئنسٹائن نے دیے، جب ہم ان کو سالو کرتے ہیں کہ واقعی 2 جگہ پہ 2 فریم پہ ٹائم ایک سا نہیں رہتا. آئنسٹائن کے مطابق 2 فریم یعنی زمین ہو یا آسمان ہو، 2 کوئی بھی فریم ہو، وہاں پر ٹائم ایک نہیں ہوتا. جب یہ میتھمیٹیکلی پروف ہو دیتا ہے تو ہمارا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے عقیدہ آخرت پر، کہ واقعی آخرت کے دن دنیا کے دن سے چینج ہوں گے. وہاں پر وقت کچھ اور ہوگا، یہاں پہ کچھ اور ہوگا. تو آئنسٹائن یہ کہتا ہے کہ 2 فریم آف ریفرنس ہوتی ہیں، ایک انیشیل فریم آف ریفرنس، دوسری نان انرشیل. انرشیل فریم وہ کہتا ہے کہ وہ ریسٹ پر ہوگی اور دوسری موشن میں ہوگی. تو ریسٹ والی کا ٹائم شارٹر ہوگا، موشن والی فریم کا ٹائم لانگر ہوگا. مثال اس لیے ہم لے رہے ہیں کہ اگر ایک زمین کو ہم فریم لیتے ہیں تو یہاں پر ٹائم شارٹر ہے. اسپیس میں کوئی جا رہا ہے، کوئی پلینٹ پہ جا رہا ہے، کوئی راکٹ پہ جا رہا ہے، تو اس کا ٹائم لانگر ہوگا زمین کے ٹائم سے. تو وہاں پر ٹائم لانگر ہوگا، یہاں پہ شارٹر. اسے ٹائم ڈائلیشن کہتے ہیں. سلوئنگ آف ٹائم، سلوئنگ ڈاؤن آف ٹائم از کالڈ ٹائم ڈائلیشن. ٹائم کا کم ہو جانا، ٹائم کا چینج ہو جانا. ڈفرنس آف 2 ٹائمز، 2 ٹائمز کی تبدیلی کو، 2 فریم کے ٹائم میں جو ٹائم تبدیل ہوتا ہے، چینج ہوتا ہے، اسے ٹائم ڈائلیشن کہتے ہیں. ٹوین پیراڈاکس بھی ٹائم ڈائلیشن میں آ جاتا ہے. ہم نے 2 ٹوین، ایک اسپیس پہ بھیجا، دوسرا زمین پہ رہ گیا. 2 ٹوین ہیں، 2 بھائی ہیں، دونوں ٹوین ہیں، دونوں کی ایج 20 ایئر ہو جاتی ہے. ایک کو ہم اسپیس پہ بھیج دیتے ہیں، اسپیڈ آف لائٹ سے وہ راکٹ سے جا رہا ہے اسپیس پر. جو زمین پہ رہے گا 50 سال کے بعد اس کے 70 ایئر ہوگا، وہ بوڑھا ہو جاتا ہے. لیکن جو آسمانوں پہ اسپیس پہ گیا ہے وہ واپس آئے گا، تو وہاں پہ اس کے جب ہم کیلکولیشن میتھمیٹیکلی کر کے دیکھتے ہیں تو اس کے 30 ایئرز آسمانوں پہ گزرتے ہیں. تو 30 + 20 اس کے پاس 50 ایئر ہو گئے، یعنی وہ اسی طرح جوان رہے گا. زمین پہ رہنے والا بوڑھا نظر آئے گا. زمین پہ ٹائم الگ ہے، اسپیس کا ٹائم علیحدہ ہے. اس ٹوین پیراڈاکس، اسے ٹوین پیراڈاکس کہتے ہیں کہ 2 ٹوین ہیں. زمین والا جلدی بوڑھا ہو جائے گا، جو اسپیس پہ گیا، آسمانوں پہ گیا، وہ واپس جب آتا ہے تو وہ اسی طرح جوان ہوتا ہے. اسے ٹوین پیراڈاکس کہتے ہیں. یہ ٹائم ڈائلیشن میں آتا ہے. اب ٹائم ڈائلیٹ کیسے ہوتا ہے ہم نے میتھمیٹیکلی سمجھنا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی راکٹ 80% آف اسپیڈ آف لائٹ سے جا رہا ہے. کوئی بھی راکٹ اسپیڈ آف لائٹ کے 80% سے جا رہا ہے. تو 80% کو جب ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو 80/100 کرتے ہیں تو یہ 0.8 آف اسپیڈ آف لائٹ آ جاتا ہے. جب اس کو ہم ٹائم ڈائلیشن کی جو آئنسٹائن نے ایکویشن پروف کی، اس ایکویشن میں جب ہم ویلیو پٹ کرتے ہیں تو یہ آتا ہے ٹی جو ہوگا وہ ٹائم ہوگا TO پراپر ٹائم ایک فریم کا، جو انرشیل فریم ہے یا جو ریسٹ پر ہے. پراپر ٹائم کو TO سے ظاہر کرتے ہیں. جو نیو ٹائم ہم نے معلوم کرنا ہے کہ جو اسپیس پہ راکٹ جا رہا ہے 80% سے، اسے ہم T سے ظاہر کرتے ہیں. تو T کیلکولیٹ کرنے کے لیے جب ہم اس ایکویشن میں ویلیو پٹ کرتے ہیں تو V اسپیڈ ہوگی راکٹ کی، C اسپیڈ ہوگی اسپیڈ آف
लाइट की, यानी वी रॉकेट की स्पीड है जो 80% से जा रहा है, तो हमने 80% वैल्यू कैलकुलेशन में पुट की, डिवाइडेड बाय सी किया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस कैलकुलेशन में 80% 0.8 सी होल स्क्वायर आपको नजर आ रहा है। तो 0.8 सी ये होल स्क्वायर दोनों के साथ है, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8 हो जाएगा। तो ये 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8 0.64 हो जाता है, और सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर से सी से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रिजल्ट बनता है 1 माइनस 0.64 आपको नजर आ रहा है। 1 माइनस 0.64 को हम माइनस करते हैं तो रिजल्ट आता है रूट के अंदर 0.36। ऊपर वैल्यू क्या थी, 10 थी। हमने लिखा कि टाइम जो जमीन पर उसका है वो 10 सेकंड है, हमने टी ओ की जगह पे 10 सेकंड पुट किया था। अब नीचे जो कैलकुलेशन में आया 0.6 आया, तो 0.6 को जब 10 के साथ हम डिवाइड करते हैं तो ये आता है 16.6 सेकंड। ये टाइम आ गया स्पेस का टाइम कैलकुलेशन आइंस्टाइन की इक्वेशन में वैल्यू हमने पुट की। आइंस्टाइन जिसकी वजह से नोबेल प्राइज लेता है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो पेश करता है 1905 में, उसमें वो कहता है कि एवरीथिंग इज रिलेटिव, हर चीज रिलेटिव है। टाइम डायलेशन की ये इक्वेशन उसने हमें दी। इस इक्वेशन में जब हमने 80% के हिसाब से वैल्यू पुट की तो रिजल्ट आया 16.6 सेकंड। ओरिजिनल टाइम जो था जमीन पर वो 10 सेकंड था, जो स्पेस का टाइम रॉकेट का था वो 16 सेकंड, यानी 6.6 सेकंड का डिफरेंस आ गया। ये डिफरेंस जो होगा ये टाइम डायलेशन कहलाता है। इसके मुताबिक उसने कहा कि आसमानों का टाइम लॉन्गर है, जमीन का टाइम शॉर्टर है। अब आते हैं कुरान मजीद में, अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाते हैं। कुरान मजीद में मेराज का सफ़र 15वें पारे में सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। रातों रात अल्लाह ताला इस कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहे हैं कि रातों रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र करते हैं मेराज का, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, फिर आसमानों का सफ़र करते हैं रातों रात। इतना बड़ा, आप आज साइंस के लिए कि कितने दूर एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक का फासला मिलियंस ऑफ लाइट ईयर के बराबर होता है, मिलियंस ऑफ लाइट ईयर। और खाना काबा से मस्जिद अक्सा तक भी बहुत बड़ा फासला है, फिर एक आसमान का फासला, फिर दूसरे का, फिर ये बहुत बड़ा फासला बनता है। लेकिन वो फासला अल्लाह ताला रातों रात तय करवा रहे हैं, ये अल्लाह ताला ही जानता है कि वो कैसे करते हैं। लेकिन यहाँ भी टाइम हम समझ रहे हैं कि वाकई उस फ्रेम में टाइम चेंज होगा। फिर अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरह मारज की आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, खमसीन अल्फ सना, खमसीन अल्फ सना, 50,000 साल के बराबर होगा। जो एक दिन, जो यानी यहाँ गुनहगारों का जिक्र कर रहे हैं कि उनको जो अजाब दिया जाएगा वो ज़मीन के 50,000 साल के बराबर एक दिन हो। यहाँ पे अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं खमसीना अल्फ सना, 50,000 साल, यानी जो गुनहगारों को एक दिन का जो अजाब दिया जाएगा वो ज़मीन के 50,000 साल के बराबर होगा। वहाँ का एक दिन ज़मीन के 50,000 साल। फिर टाइम डायलेशन का जिक्र आ गया। फिर अल्लाह ताला सूरह हज की आयत नंबर 47 में फरमाते हैं, कअल्फ़ सनतिम मिम्मा तउद्दून, एक दिन तेरे रब के यहाँ 1000 बरस के बराबर होता है जो तुम गिनते हो। यानी यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़मीन का जो 1000 बरस है वो आखिरत के एक दिन के बराबर है। यहाँ मज़ीद हमारा अकीदा आखिरत मजबूत हो जाता है, वहाँ का एक दिन यहाँ के 1000 बरस के बराबर है। अब मज़ीद अल्लाह ताला सूरह आराफ की आयत नंबर 54 में बताते हैं कि मैंने आसमान और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया। अब ये 6 दिन कौन से हैं, यहाँ के 6 दिन हैं या आसमानों के 6 दिन है, ये अल्लाह ताला ही समझते हैं। तो यहाँ दोबारा टाइम का जिक्र है। यकीन हमारा मज़ीद ईमान पुख्ता हो जाता है। फिर अल्लाह ताला सूरह फुसिलत की आयत नंबर 9 में बताते हैं कि मैंने सिर्फ ज़मीन को 2 दिन में ज़मीन बनाई। फिर दोबारा टाइम डायलेशन का जिक्र सूरह काफ में अल्लाह ताला असहाब काफ का जिक्र करते हैं कि वो गार में 309 बरस तक सोते रहे, तो उनको सुलाने वाला अल्लाह कितने बरस, 309 बरस तक। यानी टाइम चेंज हो रहा है, 2 फ्रेम में टाइम
چینج ہو رہا ہے. تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ٹائم ڈائلیشن ہے کیا؟ 2 فریم میں ٹائم کا چینج ہونا. اب آپ بلیک ہول کے قریب چلے جائیں، وہاں پر ٹائم سلو ہو جاتا ہے، لانگر ہو جاتا ہے، وہاں گھڑی رک جاتی ہے. یہاں گھڑی تیز چلتی ہے، یہاں گھڑی زمین پر گھڑی کی جو نیڈل جو ٹک ٹک ہے وہ تیز چلتی ہے، اور آسمانوں میں گھڑی کی نیڈل سلو چلتی ہے. یہاں ٹائم شارٹر ہے، آسمانوں کا ٹائم لانگر ہے. اسے کہتے ہیں ٹائم ڈائلیشن. میتھمیٹیکلی ہم پروو کر کے آئنسٹائن کے پروو ہم لیتے ہیں تو ہمارا عقیدہ مزید مضبوط ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرما رہے ہیں کہ یہاں کا ٹائم اور آسمانوں کا ٹائم چینج ہے. یہاں کے دن اور وہاں کے دن چینج ہے. وہاں کا ایک دن یہاں کے 1000 دن کے برابر ہے. عذاب والا دن وہاں کا یہاں کے 50,000 سال کے برابر ہے. لیکن مومن کے لیے پھر خوشخبری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، جو مومن ہیں، ان کے لیے قیامت کا دن آسان ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن مومن کے لیے ایسے ہے جیسے وہ فرض نماز کے قدر ہے. یعنی فرض نماز پڑھنے میں جو اس کا ٹائم لگتا ہے وہی ٹائم وہ آخرت قیامت کا دن اس کے لیے گزرے گا. یعنی عذاب والوں کے لیے 50,000 سال، اور جو مومن ہوگا اس کے لیے ایک فرض نماز کے برابر ہے. یعنی یہاں پہ ہم نے سمجھنا ہے کہ شارٹ ٹائم کو کون کر رہا ہے، لانگر کون کر رہا ہے. وہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ وہ ٹائم بھی اس کے قبضے میں ہے. لیکن سائنس کے مطابق جہاں پہ اسپیس ٹائم کرو میں، بلیک ہول میں جیسے آپ جا رہے ہیں اسپیڈ آف لائٹ سے، تو وہاں ٹائم چینج ہو جائے گا، وہاں ٹائم لانگر ہو جائے گا. اور یہاں زمین پر گریویٹی کم ہے، یہاں ٹائم شارٹر ہے. تھینک یو.